बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है श्वाला के पुजारी नावल, एपिसोड नंबर 26। रात के तकरीबन 1 बजे लॉन्च आगे बढ़ गई। थोड़ी देर कैप्टन से बातें करने के बाद बदएहसानी मुझे अपने कैबिन में ले आया। यहाँ 2-3 सोफे, एक टेबल और एक कैबिनेट, एक बुलेटिन शेल्फ और एक काउच वगैरह थे। फर्श पे इंतहाई कीमती कालीन बिछा हुआ था। छत के दरमियान लैंप से खुशगवार रोशनी उठ रही थी। उसने मुझे एक सोफे पे बैठने का इशारा करते हुए कहा, हाँ दोस्त, मुझे ये बताओ मैं तुम्हारी और क्या खिदमत करूं। मैं क्या बताऊं, मैंने कहा और वो मुस्कुरा उठा। अलमारी से रिम की बोतल और 2 गिलास लेकर वापस आया। 1 घंटे तक हम रिम पीते रहे। मेरी पलकें बोझल होने लगी तो वो मुझे हाथ पकड़कर उस कैबिन में छोड़ गया जहाँ मेरे सोने का इंतजाम किया गया था। मैंने अपने सामान पे नजर डाली और काउच पे दराज हो गया। बदअक्षानी शब बहर कह के बाहर निकला और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। सुबह 9 बजे किसी ने कैबिन का दरवाजा बजाया। मैं थोड़ी देर पहले ही जागा था और मुंह हाथ धोकर टॉयलेट से बाहर निकल रहा था। दरवाजा खुलते ही एक नौजवान लड़के ने, जो दोनों हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए खड़ा था, मुस्कुरा के सुबह बहर कहा और अंदर दाखिल होकर ट्रे मेज पे रखी। मैंने उसके लहजे से मुतासिर होकर गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम ईरानी हो? वो चलते चलते रुका, बोला, बल्ले आगा। मैंने कुर्सी पे बैठते हुए कहा, खूब, क्या फुर्सत पर तुम मेरे पास आ सकते हो? उसने झुक के कहा, बसरो चशम कुर्बानित शोम। मैंने चाय उंडेलते हुए उसकी तरफ देखा। जरूर आओ, मैं ईरान के मुतल्लिक तुमसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। वो सर झुका के बाहर निकला। मैं उसके जुमले पे गौर करने लगा। आखिरकार पहली बार मेरी समझ में आया कि फारसी जुबान की शरीनी का राज अल्फाज से ज्यादा फारसी बोलने वाले लोगों के इन पुरखुलूस जज्बात में मुनहसिर है जिनका वो इजहार करते हैं। मैं तेरे कुर्बान हो जाऊं हर जुबान में कहा जा सकता है, लेकिन कौन कहता है सिर्फ ईरानी? हाँ, ईरानी ही अल्फाज का जादू जगाना जानते हैं। एक मामूली नीमहाना नौजवान पहली मुलाकात के 2 जुमलों में मुझे इस कदर मुतासर करके चला गया था कि मैंने उसके मुतालिक, उसकी जुबान के मुतालिक और पूरे मुआशरे के मुतालिक सोचना शुरू किया। इसे जादू ही कहा जा सकता है। बहरहाल इन ख्यालात से पीछा छुड़ा के मैं चाय की तरफ मुतवज्जे हुआ और फिर नाश्ते से फारिग होकर मैं सोफे पे दराज हुआ। फिर उसके बाद वक्त बिल्कुल तन्हा ही गुजरा था और एक तरह से नीम हाबी की सी कैफियत तारी रही मुझ पे। दोपहर को वही लड़का खाना लेके आया और बोला, खाना खाने के बाद आपको फुर्सत होगी आगा? हाँ बिल्कुल, बल्कि इस वक्त भी मुझे फुर्सत है। तुम चाहो तो बैठ जाओ, मैं खाने के दौरान भी तुमसे बातें करना चाहता हूँ। उसने दरवाजा बंद किया, मेरे पास कुर्सी घसीट के बैठा। मैंने खाना खाते खाते उसका नाम पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने सर को हम देते हुए कहा, आपके हादम को गोहर अफंदी कहते हैं आका। मैंने लुकमा चुबाते हुए कहा, बदइशानी तुम्हारे हम वतन है शायद। जी, आपका ख्याल दुरुस्त है आगा। वैसे ये बदइशान में लाल निकलता है, ये सच है या महज अफसाने? नहीं आगा, ये सच है। लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो तुम? शायद ये कि ये लाल सिर्फ चंद लोगों की मलकियत होते हैं, अवाम को इनसे कोई फायदा नहीं पहुँचता। हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता था आगा। हम तो सिर्फ बदअक्षानी लालू की कहानियां ही सुनते हैं। सिर्फ बदअक्षान ईरान ही नहीं मेरे दोस्त, तमाम दुनिया ही ऐसी है। इंसान खुदगर्ज है। छोड़ो, तुम ये बताओ, लाल, याकूत और जुमर्द की पहचान कर सकते हो या नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ आगा, लेकिन ज्यादा नहीं। जरा ये देखो, मैंने अपना बायां हाथ फैलाते हुए कहा। उसकी नजरें मेरे हाथ पे जम गई। मेरी अंगूठी में जो नगीना है, देखो असली है या नकली है? उसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, आगा आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे? मैं हंस दिया। फिर उसने गौर से अंगूठी को देखते हुए कहा, आगा ये नकली याकूत है, इसका ताल्लुक इंडिया से है, लेकिन कहीं आपने असल कीमत पर तो ये खरीदा नहीं? नहीं, ये नकली ही है, नकली ही की कीमत पे खरीदा है, सिर्फ मामूली सी कीमत के एवज।
واقعی تم جواہرات کے شناخت رکھتے ہو۔ شکریہ، مجھے نام یاد نہیں ورنہ بتا سکتا ہوں کہ یہ نگینے کہاں تراشے جا سکتے ہیں۔ جے پور تو نہیں کہنا چاہتے تم؟ ہاں آغا، وہ بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ صنعت ہے، لیکن آپ کا نگینہ وہاں کا نہیں بلکہ بمبئی کے قریب ایک مسلمان ریاست کا ہے، کیمبیے۔ شکریہ آغا، میں نام بھول گیا تھا۔ بڑی خوبیوں کے مالک ہو گوہر، اس عمر میں جواہرات کے بارے میں تمہاری معلومات کافی اچھی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا اٹھاؤ، میں ہاتھ دھونے کے بعد تمہیں ایک اور نگینہ دکھاتا ہوں، اس کو پرکھ کے بتانا۔ اس نے تمام پلیٹیں جمع کی اور پلٹ کے نکل گیا۔ میں نے ٹوائلٹ میں جا کے ہاتھ تولیے سے پونچھے اور بیلٹ کھول کر اس کا زپ کھینچا، اپنے اور ذکری کے دیے ہوئے ڈالر اور ٹریول چیک نکال کر ایک طرف رکھے اور بیلٹ کے اندرونی پرس کا زپ کھینچا۔ پرس میں جواہرات کی بجائے چند مرے ترے کاغذوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں سناٹے میں آ گیا، تمام بیلٹ الٹ پلٹ کر جھک جھک دیکھے، جھٹک جھٹک کے دیکھا، کسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ جواہرات غائب ہو چکے تھے اور اب افسوس کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ تھا۔ میں نے تمام چیزیں بیلٹ میں ڈالی، زپ بند کر کے بیلٹ باندھتا ہوا باہر نکلا اور کرسی پہ بیٹھ کے سگریٹ پینے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ حرکت حشمان ذکری کی تو نہیں ہو سکتی۔ جو شخص مجھ پہ اتنا ہرٹ کر چکا ہو وہ اتنا ذلیل کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے اتنی ہی مالیت کے جواہرات اڑا کے اپنی عزت اور شہرت کو خطرے میں ڈالنا تھا تو پھر اتنا بڑا آدمی ظاہر نہ کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اتنا نہیں گر سکتا۔ میں یہیں تک سوچنے پایا تھا کہ گوہر افندی دروازہ کھول کے اندر آیا اور میرے خیالات منتشر ہو گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا، بیٹھو گوہر بیٹھو۔ اس نے دروازہ بند کیا اور شکریہ کہتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ کے بولا، آغا آپ سے پہلے کسی نے میری اتنی عزت افزائی نہیں کی۔ آپ میرے تجربے میں پہلے بڑے آدمی ہیں جو خادم کو انسان کی حیثیت دے رہے ہیں۔ سگریٹ پیتے ہو؟ نہیں شکریہ۔ کیا بات ہے گوہر، انسان کی حیثیت حاصل کرنا پسند نہیں ہے کیا؟ آغا آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرنا ہی میری عزت افزائی ہے۔ ہاں آپ مجھے کچھ دکھانا چاہتے تھے؟ ہاں لیکن شاید اب وہ دکھا نہ سکوں، آپ کی مرضی۔ لیکن کیا آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں رہا؟ یہ بات نہیں، بلکہ ایسے سمجھو کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ ضائع ہوا۔ ضائع ہوا؟ کیسے آغا؟ چھوڑو گوہر، مجھے ایران کے بڑے بڑے شہروں کے بارے میں بتاؤ۔ بتاؤں گا آغا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیا چیز تھی جو ضائع ہو گئی؟ کچھ ہیرے، یاقوت اور زمرد تھے۔ یہ تو بڑے مالیت کے ہوں گے آغا۔ ہاں مگر آپ ان کا ذکر کرنا بیکار ہے۔ یہ تو بڑی دکھ کی بات ہے۔ آپ کو کسی پہ شک ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سوچ میں پڑا، کچھ دیر کے بعد اٹھا اور باہر نکل گیا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے بھی اسے دوبارہ بلانے کی کوشش نہ کی۔ شام کو 5 بجے کے قریب بد احشانی میرے پاس آیا اور بولا، ایک بات بتاؤ حقان جمشیدی، کیا واقعی تمہارے جواہرات چرا لیے گئے؟ تو اس نے آپ کو بتایا؟ مجھے جواب دو۔ ہاں ایسا ہی ہوا۔ اسکندریہ سے روانہ ہوتے وقت موجود تھے؟ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ کہاں رکھے تھے؟ میری بیلٹ میں۔ تمہیں یہ یاد ہے رات کو تمہیں کیبن میں کس نے پہنچایا؟ اندازہ نہیں، مجھے رات کو ہوش نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی وہ پلٹا، دروازہ کھول کے نکلا۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور کش لیتا ہوا باہر عرصے پہ آیا۔ میرا خیال تھا بد احشانی جواہرات کے سلسلے میں امرے کے افراد سے تحقیقات کرنے گیا ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے اطمینان سے کیبن میں بیٹھے دیکھا۔ وہ پائپ منہ میں لگائے ہاتھوں سے میز بچا رہا تھا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں کئی منٹ تک اسے اس حالت میں دیکھتا رہا۔ آخرکار آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا جنگلے کے پاس پہنچا اور سمندر کے لہروں پہ غروب ہوتے سورج کی آخری کرنوں کا منظر دیکھتا رہا۔ ہمیں اسکندریہ کا ساحل چھوڑے ہوئے تقریباً 30 گھنٹے ہو چکے تھے۔ نامعلوم کتنا سفر طے کیا تھا ہم نے، کتنا سفر طے کرنا تھا۔ اس وقت ہمارے پورے اطراف میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا، چاروں طرف پانی ہی پانی، یا پھر اوپر آسمان جس پہ کہیں کہیں تارے نمودار ہونے لگے تھے۔ تاریکی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں دیر تک جنگلہ تھامے اس منظر میں کھویا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوا کے تیز ہونکوں میں ہنکی بھرنے لگی تو میں جنگلہ چھوڑ کے کیبن کی طرف چلا۔ بدخشانی ابھی تک اپنے کیبن سے باہر نہیں نکلا تھا۔ میں نے اس کی لاپرواہی کو شدت سے محسوس کیا۔ اگر اس نے مجھ سے دریافت کرنے کی زحمت نہ کی ہوتی تو میں اس غلط فہمی میں مبتلا رہ سکتا تھا کہ اس بیچارے کو تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن اب جب کہ وہ خود بڑھ کر تحقیقات کا آغاز کر چکا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ ضرور مجھ سے کچھ نہ کچھ کہے گا۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد میں دیر تک جنگلے کے قریب ٹہلتا رہا۔ 12:30 بجے واپس آیا تو بد احشانی میرے کاؤچ پہ بیٹھا پائے پی رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، حقان میں نے ہر طریقے سے کوشش کر لی لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ لعنت بیچو دوست، جہنم میں جائیں، میری تقدیر میں نہیں تھا، اگر تقدیر میں ہوتا تو مل جاتا۔
کہاں سے مل جاتا؟ میرا خیال ہے وہ سکندریہ سے باہر نہیں نکلے۔ میں نے ہنس کے گردن ہلائی۔ چھوڑو اس ذکر کو، پتھر کے چند ٹکڑوں کے کھونے یا پانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کچھ اور کہنے والا تھا لیکن پھر رکا۔ بدخشانی چونک کے بولا، ہاں تم کچھ کہہ رہے تھے؟ بس اتنا کہ میرے پاس ویسے بھی بہت کچھ ہے، ٹریول چیک، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ساحل تک پہنچنے کی دیر ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ لیکن حقان، کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے جواہرات کی چوری لانچ پہ آنے کے بعد ہوئی؟ کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی یقین ہے کہ سکندریہ میں نہیں ہوئی، چونکہ میں خشمان چکری کے محل کے سوا کہیں گیا ہی نہیں۔ وہ خاموش ہو کے ایش ٹرے پر پائپ کی راکھ کو جھانکنے لگا۔ اسی وقت ایک لڑکا کافی کی ٹرے لے کر اندر آیا اور ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا۔ میں نے کافی کا پاٹ اٹھاتے ہوئے کہا، وہ گوہر افندی کہاں گیا؟ سونے چلا گیا ہوگا، اس کی ڈیوٹی 8 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کافی پیالے میں ڈالی۔ پیالی ایک ہی ہے بدخشانی، پہلے تم پی لو۔ ارے نہیں تم پیو، میں صرف اب ایک اولٹین پیوں گا۔ اوکے، میں نے کہا اور وہ گڈ نائٹ کہہ کے باہر چلا گیا۔ میں نے اسے کیبن سے باہر جاتے دیکھا اور سگریٹ کا دھواں باہر خارج کرتے ہوئے کافی کی چسکیاں لینے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے بائیں پہلو سے ایک دبلا پتلا ہاتھ آگے بڑھا اور پیالی ہونٹوں سے دور ہو گئی۔ میں نے چونک کے اس طرف دیکھا تو وردان سدھانی میرے پہلو میں کرسی کے اس طرف کھڑا تھا۔ دھم راج، اس نے جھک کے کہا، ارے تم؟ ہاں کیوں نہیں؟ اس وقت وجہ ہے کیا؟ تم مہا سنکٹ میں گرے ہوئے ہو۔ کیا مطلب؟ کیسا مہا سنکٹ؟ اس پیالی میں سنکھیا ملا ہوا ہے۔ بدخشانی تمہیں زہر دے کے سمندر میں پھینکنا چاہتا ہے۔ کیا؟ میرے پورے وجود میں ایک چھناکا ہوا۔ اسے مجھ سے کیا دشمنی؟ 1 منٹ، وردان سدانی نے کہا اور جواب دینے کی بجائے پیالی اٹھائی اور کونے میں انڈیل دی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے حالی کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ ایک سازش ہے دم راج، خشمان چکری تم سے ڈرتا ہے، اس لیے اس نے یہ چال چلی ہے۔ میرے خدا، اتنی گہری چال؟ اچھا ایک بات بتاؤ وردان، دھم راج پوچھے، میرے ہیرے کہاں گئے؟ بدخشانی کے پاس ہیں۔ کل رات تم شراب کے نشے میں بے ہوش کر دیے گئے، اس نے ایک آدمی کی مدد سے انہیں تمہاری پیٹی میں سے نکلوا لیا۔ اس آدمی کا نام، میرا مطلب ہے اس لڑکے کا نام گوہر افندی تو نہیں؟ نہیں، وہ اچھا لڑکا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے، تم اسے نام و اکرام دے کے اپنا بنا سکتے ہو۔ ہیڈ چھوڑو، اب یہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ میرا خیال ہے تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، بلکہ زندگی بچائی تم نے میری۔ ایسا نہ کہیں دمراج، آپ کی رکشا تو ہمارا دھرم ہے، آپ کا جیون ہمارا جیون، ہماری آنکھیں تو ہر وقت آپ کی طرف لگی رہتی ہیں۔ واقعی تم ہمیشہ میرے ایک بہت اچھے ساتھی ثابت ہوئے۔ دھمراج، آپ کی ماتر بھومی ہمیشہ آپ کو یاد کرتی رہتی ہے۔ اب بلا وجہ ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، کیا لینا ہے آپ کو یہاں؟ یم سدو پرماتما بدھن سدو کا آپ کا ودوان ہے، وہ آپ کو ہر سمے یاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ یہاں بھٹکنے کی بجائے ان کے ساتھ اپنی منڈلی کیوں نہیں لگاتے؟ چلوں گا میں وہاں، لیکن ابھی نہیں۔ آج رات تو ایک چوہے کو پتال کی یاترا کرنی ہے، تم بھی دیکھ لو تو اچھا ہے۔ نہیں مہاراج، جیون ہتیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کہہ کے وہ اچانک ہی شمع کی طرح گل ہوا۔ اس کے غائب ہونے کے بعد میں نے دروازے کا بولر چڑھایا، پسٹل ہاتھ میں لے کر بستر پہ دراز ہوا۔ رات ڈھل چکی تھی، لانچ میں ہر طرف خاموشی تھی، سمندر کی پرشور موجیں اور انجن کی آواز ماحول کو متاثر کیے ہوئے تھی۔ میں بستر پہ لیٹا نیند پہ غالب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب نیند غالب آنے لگی تو میں نے بند ہوتی آنکھوں سے کلائی کی گھڑی پر دیکھا، رات کا 1 بج چکا تھا۔ میں چھلانگ لگا کے بستر سے اترا، ٹوائلٹ میں جا کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے منہ پونچھتا ہوا باہر نکل گیا۔ پرخیال انداز میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زہر دینے کے بعد اب تک بدخشانی یا اس کے آدمی کیوں نہیں آئے۔ لاش ٹھکانے لگانے کے لیے اس سے اچھا موقع اور وقت کون سا ہو سکتا ہے؟ میں دیر تک انہی خیالات میں ڈوبا رہا۔ پھر میں نے بستر سے پسٹل اٹھایا، دروازہ کھول کے باہر آیا۔ عرصے پہ آتے ہی ہوا کے تیز جھونکوں نے میرا استقبال کیا۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا اور میدان خالی پا کے آہستہ آہستہ چلتا بدخشانی کے کیبن میں پہنچ گیا۔ پھر میں نے پورٹ ہول کے شیشے سے اندر کی طرف دیکھا۔ بدخشانی کاؤنچ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں بدستور سگار دبا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گمایا، پسٹل والا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کے آہستہ سے کواڑ کھولا۔ ہلکی سی آواز ہوئی تو بدخشانی نے کتاب رکھ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں اندر داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی بستر پہ اٹھا اور حیرت زدہ ہو کے بولا، تم حقان جمشیدی اس وقت؟ میں نے قریب پہنچ کے کہا، ہاں بدخشانی، مجھے زندہ دیکھ کر تمہیں تعجب ہوا؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔
लो तुम्हें ये बात समझाने के लिए मेरे पास एक काला मौजूद है। ये कह के मैंने पिस्टल निकाला, उसकी कनपट्टी पे रखा। उसके हाथ लरसते हुए अंदाज में ऊपर उठे। उसके चेहरे पे शदीद खौफ के आसार नमूदार हो गए थे। ये क्या मजाक है हकान जमशेदी? बिल्कुल वैसा मजाक जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने, हाँ, कोई ऐसी खास बात नहीं। तुमने मुझे जहर पिलाया, मैं तुम्हें पिघला हुआ शीशा पिला रहा हूँ। जहर? झूठ, बिल्कुल झूठ। नहीं जान, झूठ नहीं। वो पटी पटी आंखों से मुझे देखने लगा। उसी वक्त मेरी नजर केबिन की दीवार पे लटके आईने पे पड़ी। मेरे पीछे 6-7 फुट के फासले पर दरवाजे में एक आदमी खड़ा था। अचानक उसने पिस्टल सीधा करके मेरे सर का निशाना लिया और मैं फुर्ती से नीचे बैठ गया। एन उसी लम्हे उसने ट्रिगर दबाया, धमाका हुआ और गोली बदएशानी की पेशानी में जा लगी। उसके हलक से एक दिल हरास चीख निकली। मैंने उठते हुए उस दरवाजे की तरफ छलांग लगाई और गोली चलाने वाले की टांगों में सर डाल के उसे पीछे की तरफ डाल दिया। वो मुंह के बल गिरा। स्प्रिंग दार कुशन में लचक पैदा हुई और वो पलटकर काउच की दूसरी तरफ जा पड़ा। मैं तेजी से अपनी जगह से उठा। उस पे हमला करने की बजाय दौड़ के अपने केबिन में आया। अंदर आके मैंने दरवाजा बंद करके बोलर चढ़ाया। उसी वक्त बाहर आदमी के दौड़ने और चीहो पुकार की आवाजें आने लगी। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और स्लीपिंग सूट पहन के बिस्तर पे लेट गया। कुछ देर के बाद केबिन के सामने अरसे पे कदमों की आहट हुई और मेरी केबिन का दरवाजा बजाया जाने लगा। 3-4 बार दस्तक सुनने के बाद मैंने उठ के लाइट जलाई। दरवाजा खोल के देखा, सामने कैप्टन और मैट खड़े हुए थे। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, हैरियत कैप्टन, क्या सुबह हो गई? वो दोनों गौर से मेरी तरफ देख रहे थे। फिर कैप्टन ने कहा, आप सो रहे थे मिस्टर बुक? जाहिर है, लेकिन अंदाजा ये हो रहा है कि अभी ठीक तरह से सुबह नहीं हुई। कैप्टन मुझे देखकर चुकराने लगा। फिर बोला, क्या आपने गोली चलने की आवाज सुनी? गोली? मैंने हैरत से कहा और उसने मेट की तरफ देख के कहा, बोर से लो बकवास करता है, ये इसी का काम है। क्या आप मुझे बताएंगे क्या मसला है? आप बाहर आइए प्लीज। आगा बदहशानी को किसी ने शूट किया। शूट? मैंने अदाकारी की। हाँ, बोरसेलो इस वक्त केबिन में है। उसके पास पिस्टल है जिससे एक फायर भी किया गया, लेकिन वो जो कुछ कहता है वो समझ में नहीं आता। क्या कहता है वो? बस मैं क्या बताऊं, वो बदमाश आपका नाम ले रहा है। मेरा नाम? हाँ, मगर मैं तो सो रहा था और बदहशानी, वो तो मेरा अजीज तरीन दोस्त है। कहाँ गोली लगी उसे? मैंने बदहशानी की केबिन की तरफ दो लगाई और 2 कदम चलकर रुकते हुए कैप्टन से कहा, कैप्टन आप जिस तरह चाहे अपना इत्मीनान कर सकते हैं। मेरा पिस्टल भी देखे, वो तकिए के नीचे रखा हुआ है। नहीं मिस्टर बर्क, सॉरी, हम समझ गए। वो आपको इस मामले में फंसाना चाहता है। बेहद शुक्रिया कैप्टन, लेकिन बराह करम आप मेरा पिस्टल जरूर चेक करें, मैं इसे जरूरी समझता हूँ। ओके। कैप्टन ने मेट की तरफ इशारा किया और वो मेरे केबिन में दाखिल होकर पिस्टल निकाल आया। पिस्टल उसने कैप्टन के हाथ में दिया। कैप्टन ने पिस्टल की नाली सूंघी और मेरी तरफ देखकर बोला, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मिस्टर बुक, इस पिस्टल से कोई फायर नहीं किया गया। ये कहकर उसने पिस्टल मेरी जानिब बढ़ाया तो मैंने पिस्टल उसके हाथ से लेकर मैगजीन खोला। कारतूस निकालकर उसे दिखाए तो उसने एक बार फिर कहा, मुझे यकीन है, आप इसे बंद करें। मैंने मैगजीन बंद किया और कैप्टन से कहा, कैप्टन, मैं इस शख्स को देखना चाहता हूँ जो कि मेरा नाम लेता है। इसकी जरूरत नहीं मिस्टर बुक, यहाँ इस जहाज पे हम खुद फैसला करेंगे। थोड़ी देर में ही इसका फैसला हो जाएगा। वैसे ये कारस्किन होते ही दगाबाज हैं। इसका फैसला तो मैं भी कर चुका होता कैप्टन, लेकिन वो मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई ये कहे कि मैंने अपने खिलाफ बोलने के इसे खत्म कर दिया। फिर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि बदएशानी का कातिल सूरज की किरण ना देखने पाए। वो मेरा गहरा दोस्त था, वो हमारा बॉस था, इस लॉन्च का मालिक था। कैप्टन ने जवाब दिया, बहरहाल ये मेरे लिए कोई इंकशाफ नहीं था। हशमत जिक्री ने मुझे इसके हवाले इसलिए किया। कैप्टन ने अपनी टोपी को छोड़ के रुखसती सलाम किया और वहां से चला गया। मैं कुछ देर खड़ा उन्हें जाता देखता रहा, फिर वापस अपने केबिन में आया। बदएशानी का बदला हुआ तर्ज अमल मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया था। सोचने की बात ही, आखिर उसने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश किस लिए की? क्या सिर्फ जवाहरात की चोरी हो जाने की खौफ से? लेकिन ये इतनी बड़ी बात न थी, वो मुझे आसानी से झुठला सकता था। उस लाउंज या छोटे जहाज में भला मेरी क्या चल सकती थी? वैसे ये भी हो सकता है गौहर अफंदी ने ये जवाहरात उसके पास देखने के बाद ही इससे कहा हो कि अकायब बुर्फ के जवाहरात चोरी हो गए हैं। बड़ी देर तक मैं सोचता रहा। उसके बाद बाहर निकल आया। सीने के करीब एक बेरा हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए कैप्टन की केबिन की तरफ जाता नजर आया तो मैंने उसकी रोककर उससे गौहर के बारे में मालूम किया। अकाई वो कैंटीन के बगली हॉल में सो रहा है। अगर आपको चाय चाहिए तो मैं आपकी केबिन में ले आता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैंने उसकी बात खत्म होने से पहले कहा और जीना उतरने लगा। फिर मैं कैंटीन के बगली हॉल तक पहुंचा। यहाँ 3-4 मेजों पे हासामा और बेरे सोए हुए थे।
میں نے ان میں گوہر کو تلاش کیا، اسے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی حیرت زدہ ہو گیا۔ اکائی آپ؟ ہاں گوہر، میرے لیے چائے لے کر میرے کیبن میں آ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ابھی لے کر آیا۔ کوئی خاص بات ہے آقا؟ بہت اہم بات، تم جلدی آؤ، میں نے اس سے کہا اور پھر زینہ سڑک کے اوپر پہنچ گیا۔ گوہر چائے لینے کے لیے چل پڑا۔ بدعشانی کے کیبن میں اس وقت کئی آدمی موجود تھے اور بورسیلو سے انگریزی میں طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے۔ میرے کانوں میں بس ایک ذرا سی باتیں پہنچی۔ وہ کہنے لگا کہ بدعشانی پہ برق نے پسٹل سے گولی چلائی تھی، یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں اپنے کیبن کی طرف چل پڑا۔ اس کی غلط بیانی نے خود اسے مجرم بنا دیا تھا۔ اگر وہ حقیقت بتاتا تو شاید کیپٹن اس کی بات مان لیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد گوہر افندی چائے لے کے آیا اور میرے سامنے رکھتا ہوا بولا، فرمائیے آغا، دروازہ بند کرو۔ میں نے اسے اشارے سے کہا، اس نے فوراً دروازہ بند کیا۔ میں نے اپنی چائے بناتے ہوئے کہا، ایک افسوسناک خبر ہے افندی، بدعشانی کو بورسیلو نے شوٹ کیا۔ کیا؟ ہاں آغا، بدعشانی مر چکا ہے۔ مگر کب آغا؟ رات کو تقریباً 2 بجے مجھے کیپٹن نے سوتے سے جگا کے بتایا۔ شاید اسی لیے اس وقت اس کے کیبن میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ بس آغا قدرت، وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ میں نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، اس نے سر جھکایا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں۔ ایسا مت کیجئے آغا، بس یوں ہی۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی گوہر، ویسے تم یقین کرو تم پہلے آدمی ہو جسے میں نے دوستی کے لیے پسند کیا۔ وہ شرمندہ ہو کر جھکتے ہوئے بولا، آقا میں آپ کا خادم ہوں، لیکن اس جہاز کے قانون سے ڈرتا ہوں۔ اس نے انگلی سے ٹریگر دبانے کا اشارہ کیا تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، افندی، پہلے ساحلی سمندر پر پہنچتے ہی میں اس لاؤنج کو چھوڑ رہا ہوں۔ اگر تم ان جرائم پیشہ افراد کے چنگل سے نکل کر شریفانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ آنے کی پیشکش کرتا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، آقا اب میرا امتحان تو نہیں لے رہے؟ امتحان؟ کیسا امتحان؟ یہی کہ میں اپنے آقاؤں سے کس حد تک وفادار ہوں۔ میں نے چائے کی پیالی اٹھا کے چند گھونٹ لیے، آہستہ سے بولا، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کے کہو۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آقا، کیا آپ ان لوگوں کے شریک نہیں؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بولا، شریک؟ ہاں۔ نہیں گوہر، میں ان میں سے کسی کا شریک کار تو کیا دوست بھی نہیں، اور اس لیے مجھے ایک دوست کی ضرورت ہے۔ بولو، کیا تم میرے دوست بننا پسند کرو گے؟ وہ سر چکا کے بولا، قربانت شوم، میں آپ کا خادم ہوں آقا، آپ مجھ پہ اعتبار کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے جواہرات بدعشانی نے بورسیلو کے تعاون سے اڑائے تھے، اور غالباً اسی وجہ سے بورسیلو نے۔ تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی؟ میں نے شام کو بدعشانی کو چند یاقوت میز پہ رکھے مہذب شیشے سے معائنہ کرتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں کیبن میں داخل ہوا، اس نے ان پہ کتاب رکھی، لیکن میرے منہ سے نکل گیا، کیا یہ جواہرات اکائی برقے ہیں آغا؟ اوہو، پھر تو وہ تم پر بگڑ گیا ہوگا۔ نہیں آغا۔ اس کا رنگ فک ہوا، بامشکل سنبھل کے بولا، برقے جواہرات؟ کیا اس نے تم سے ایسا کہا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے چوری کے متعلق تو کچھ نہیں کہا آقا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ ہاں وہ اپنے کھوئے ہوئے جواہرات تلاش کر رہے ہیں۔ اس پہ وہ بولا، تم پاگل ہو گئے ہو، زیادہ بکواس مت کیا کرو، یہ تو تم نے بڑی غلطی کی گوہر۔ خیر اب جواہرات کے ذکر نہ آئے، ورنہ بدعشانی کے قتل کا الزام ہم پہ آ جائے گا۔ اچھا اب ٹرے اٹھاؤ اور بدعشانی کے کیبن میں جا کے ذرا سی معلومات حاصل کرو اور مجھے بتاؤ، اگر ایک مرتبہ ہم یہاں سے بچ کر نکل گئے تو پھر ہمارے سامنے دنیا پڑی ہے۔ ٹھیک ہے آقا۔ اس نے ٹرے اٹھائی، سر جھکا کے باہر چلا گیا۔ میں ایک بار پھر بستر پہ لیٹا، باہر عرصے پہ لوگوں کو دیکھتا رہا۔ میں پڑھا سنتا رہا، یہاں تک کہ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو کسی نے دروازہ بجایا۔ میں نے پسٹل سنبھال کے جیب میں رکھا اور اٹھ کے دروازہ کھول دیا۔ گوہر ناشتے کی ٹرے لے کر داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کیا۔ اس نے ٹرے تپائی پہ رکھی اور بولا، خدا کا شکر ہے آغا سب ٹھیک ہوا۔ ایک اطلاع میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ وہ کیا؟ بورسیلو کو بھی بدعشانی کے لاش کے ساتھ سمندر کی تہہ میں پہنچایا گیا۔ اچھا؟ ہاں، اسے موقع پہ ہی اس قتل کی سزا دی گئی۔ اب اس لانچ کا مالک کون ہے؟ بدعشانی کا ماموزاد بھائی علی حکمت۔ کیا اس کا کوئی بھائی بھی یہاں لانچ میں موجود تھا؟ ہاں، وہ اس وقت بدعشانی کے کیبن میں موجود ہے۔ ایک ترکیب سمجھ میں آتی ہے آغا۔ گوہر بولا تو میں نے چائے پیتے ہوئے اس طرف دیکھا اور وہ قریب آیا اور بولا، آپ بدعشانی کے مارے جانے کا افسوس کرنے کے بعد اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ جواہرات بدعشانی کے پاس رکھوائے تھے۔ مجھے یقین ہے تفصیل پوچھنے کے بعد وہ آپ کو لوٹا دے گا۔ نہیں دوست، ہزاروں ڈالر کی قیمت کے جواہرات کون لوٹاتا ہے؟ الٹی مصیبت گلے میں پڑ جائے گی۔ وہ خاموش ہوا اور جب میں ناشتہ کر چکا تو وہ ٹرے لے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے شیو کی، کپڑے پہن کے بدعشانی کی کیبن میں پہنچا۔
یہاں علی حکمت 2-3 آدمیوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے بدخشانی کے قتل کا اظہار افسوس کیا، اس سے اپنے دوستانہ تعلقات کا تذکرہ کیا اور پھر تعزیت کرنے کے بعد واپس چلا آیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں نے پھر علی حکمت کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران گوہر آ کے مجھے بتا گیا کہ لانچ اب نیپل سے کوئی 130 میل کے فاصلے پہ ہے اور آج رات کو 10 بجے کے بعد کسی وقت وہاں لنگر انداز ہو جائے گی۔ یہ اطلاع بھی میرے لیے خاصی اہمیت کی حامل تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نیپلز پہنچتے ہی جہاز چھوڑ دوں گا۔ گوہر میرا ساتھ دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ نیپلز کے علاوہ اٹلی کے دوسرے بہت سی شہروں میں بہت سی بار آ جا چکا ہے اور تمام مشہور مقامات اور قیام گاہوں سے کافی واقفیت رکھتا ہے۔ میں کیبن سے نکل ہی رہا تھا کہ وہ آیا اور مسکرا کے بولا، آغا میں نے علی حکمت سے سرسی طور پہ تذکرہ کیا تھا کہ مسٹر برک اکائی بدخشانی اور خشمان ذکری کے خاص رفیقوں میں سے ہے۔ وہ کئی لانچوں کے مالک ہے جو ہندوستان اور چین کے درمیان لاکھوں روپے کا سامان ادھر سے ادھر منتقل کرتی ہیں۔ فی الحال اس سلسلے میں اٹلی اور فرانس گھومنے نکلے ہیں۔ تم نے اس سے ہم پیشہ کی حیثیت سے میرا تعارف کروایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر راستانہ انداز میں کہا، یہ تمہید ضروری تھی آغا۔ اب اگر آپ اس سے جواہرات کا تذکرہ کریں گے تو وہ یقیناً بدخشانی کے سامان سے انہیں تلاش کرے گا۔ اگر وہ مل جائیں گے تو فوراً لوٹا دے گا۔ یہ لوگ دوسروں کے لیے ہاں کتنے ہی بے ایمان اور ظالم ہوں، لیکن وہ جیسے لوگوں کے ساتھ نہایت خوش معاملہ ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ آپ جواہرات، کرنسی اور فیون سمگل کرتے ہیں۔ تم تو بڑے چلاک ہو گوہر، واقعی کام کے آدمی لگتے ہو۔ پھر میں بدخشانی کے کیبن میں آیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ 3-4 بار دستک دینے کے بعد علی حکمت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کے مسکرا کے بولا، مسٹر برٹ میں تمہارا ہی کام کر رہا تھا۔ میرا کام؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بدخشانی کے پاس کوئی چیز رکھوائی تھی، لیکن اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت حکمت علی؟ تھوڑے سے ہیرے اور یاقوت تھے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں۔ ابھی تو میرے دل سے بدخشانی کے قتل کا صدمہ ہلکا نہیں پڑا۔ میں پیشانی پکڑ کر کرسی پہ بیٹھا، حکمت بھی میرے پاس بیٹھا۔ میں نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا اور کہا، علی حکمت، بدخشانی کے نہ ہونے سے میرا تمام پروگرام الٹ پلٹ ہوا۔ وہ اٹلی اور فرانس کے تمام بڑے شہروں میں ہم پیشہ تاجروں سے میرا تعارف کروانے کے لیے جا رہا تھا۔ یہاں بھی بہت سی چیزیں الٹ پلٹ ہو سکتی ہیں۔ ہمارا کاروبار وسیع ہوتا، ہم ایک دوسرے کو بڑے بڑے فائدے پہنچاتے، لیکن ساری امیدیں ہاتھ میں مل گئی۔ علی حکمت گہری نظروں سے میرا جیسا لیتا رہا، پھر آگے بڑھ کے بولا، کوئی بات نہیں مسٹر برک، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جتنے لوگوں سے واقف ہوں ان سب سے تمہارا تعارف کروا دوں گا۔ بہت شکریہ مسٹر حکمت۔ اچھا یہ بتائیے جواہرات کی کل تعداد کتنی تھی؟ میں نے کہا تھا ایک چھوٹی سی بات ہے، 12 یا 14 مل جائیں گے، نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ اتنے معمولی قیمت کے ہیروں کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ ہزاروں میں سے چن کر نمونوں کے طور پر دکھانے کے لیے لائے گئے تھے۔ وہ جواب دینے کے بجائے اٹھا، بدخشانی کے ٹرنک کا قفل کھولنے لگا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا علی حکمت، میں چلتا ہوں۔ ہیرے اگر مل جائیں تو مجھے بھجوا دینا، ورنہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے ہمارے تعلقات پہ کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے کیبن سے نکل کر دروازہ بند کیا اور واپس کیبن کی طرف چل پڑا۔ یہ ایک اچھا سٹارٹ تھا اور آگے چل کر اس سے بہت سے فائدے ہو سکتے تھے۔ اس وقت شام کے تقریباً 7:30 بجے تھے۔ میں بھوک لگنے کی وجہ سے جلدی کھانا کھا چکا تھا اور پھر کھانا کھا کے کیبن سے باہر نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ علی حکمت گھبرایا ہوا آیا۔ وہ ایک چرمی پیکٹ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، یہ پیکٹ بدخشانی کے سامان میں ملا ہے، اسے چیک کرو بلک، یہ تمہارے ہیرے جواہرات ہیں یا نہیں؟ یہ میں نے پیکٹ کھول کے دیکھا، یہ میرے ہی ہیرے تھے۔ میں نے ایک نظر میں پہچان کے کہا، شکریہ علی حکمت، یہ ہیرے میرے ہیں، بہت شکریہ، تم قابل اعتماد دستے ثابت شوہر ہو۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، شکریہ مسٹر برٹ، لیکن انہیں اپنی اندرونی جیب میں رکھو، کیش اور ٹریول چیک کسی واٹر پروف کور میں رکھو۔ میں تمہیں ایک بری خبر سنانے آیا ہوں۔ وہ کیا؟ ہم گر چکے ہیں مسٹر برک، 3-4 لانچیں ہماری طرف بڑھ رہی ہیں اور یہ کسٹمرز کے سوا کسی کی ہو نہیں سکتی۔ میں نے غور سے اس کی بات سنی، پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک لمحے کے اندر اندر میرے ذہن کی چرخیاں چل پڑی اور بہت کچھ سوچ ڈالا میں نے۔ جو کچھ میں نے سوچا اس سے میرے دل کو تسلی ہوئی۔ میں نے کچھ لمحے سوچ کے اس سے کہا، نیپلز کتنی دور ہے؟ تقریباً 28 میل۔ تو کیا ہم لوٹ نہیں سکتے؟ ممکن نہیں، اس نے کہا اور پھر کچھ دیر کے بعد بولا، بٹ میں تمہیں ایک لائف جیکٹ دیتا ہوں، اسے پہن لو، اب کسی بھی لمحے ہمیں گیر کر پکڑ سکتے ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا، شکریہ، مجھے لائف جیکٹ کی ضرورت نہیں۔ کیوں آخر؟ کیا گرفتار ہونا چاہتے ہو یا زندگی عزیز نہیں؟ نہیں میرے دوست، دونوں میں سے ایک بات نہیں، بلکہ تم مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میرے اندر ایک جولانی سی پیدا ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے میں بڑی سے بڑی بات پہ
नहीं इतराता था, लेकिन अचानक ही उस वक्त तबीयत कुछ अजीब सी हो गई थी। हिकमत एक कदम आगे बढ़ा, मेरे कंधे पे हाथ रखता हुआ बोला, तुम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हो, लेकिन इस वक्त इस मदद का कोई चांस नहीं। अगर है तो सिर्फ ये कि इन अतालवी कस्टम अफसरों से तुम बात करो, क्योंकि वो मुझे पहचानते हैं। बल्कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि उनके सामने आने की बजाय समंदर में छलांग लगाना पसंद करूंगा। मैंने गर्दन हिलाई। उसी वक्त दरवाजे पे आहट हुई। हमने कप्तान को देखा जो कि परेशान और फिक्रमंद दरवाजे पे खड़ा हुआ था। उसकी आवाज उभरी, अकाई वो बहुत करीब पहुंचे हैं। कोकेन के तमाम पैकेट तो फेंक दिए गए, लेकिन दूसरी चीजें मौजूद हैं। सैकड़ों बक्स हैं और इतना वक्त नहीं कि हम उन्हें समंदर में गिरा सकें। रुक जाओ, बुर्क को इनसे बात करने दो, शायद वो मान जाएं। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, माय डियर बुर्क, तुम बरतानवी ताजर की हैसियत से इनसे बात करो और $50,000 तक की पेशकश करके देखो। हो सकता है तुम्हें अंग्रेज समझकर वो दोस्ती के लिए तैयार हो जाएं, बल्कि थोड़ा सा यकीन है मुझे। मगर माय डियर अली हिकमत, मैं अतालवी जुबान नहीं बोल सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंग्रेजी समझते हैं और फिर कैप्टन तुम्हारे साथ होगा। जल्दी बोलो, क्या कहती हो? ओके, मैं कोशिश करके देखूंगा, लेकिन अगर वो ना माने तो मेरे लिए फरार का रास्ता बंद हो जाएगा और बहरहाल मैं किसी कीमत पर गिरफ्तार होना पसंद नहीं करता। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम बेफिक्र हो, हम मुकाबला करेंगे और तुम्हारे लिए मौका फराहम करेंगे। बल्कि वो एक लम्हे रुका, फिर बोला, मैं तुम पे एतमाद करता हूँ। चलो ठीक है, आओ कैप्टन, लॉन्च रुकवाओ, मैं बात करता हूँ। कैप्टन इंजन रूम की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद लॉन्च रुकी। मैं रेलिंग पे पहुंचा। थोड़ी फासले पे एक लॉन्च की रोशनी हमारी जानिब बढ़ रही थी। कैप्टन ने कहा, यही है, दूसरी 2 लॉन्चें इसको कवर किए हुए हैं। मैं खामोशी से समंदर में ये खेल देखने लगा। लॉन्च आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। फिर वो रुकी तो मैंने कैप्टन से कहा, इनसे राब्ता कायम करो। कैप्टन ने टॉर्च रोशन करके रोशनी आने वाली लॉन्च पे फेंकी। 2 कस्टम ऑफिसर डेक पे खड़े हुए। एक ही हाथ में सब मशीन गन थी, दूसरा दस्ती माइक्रोफोन लिए खड़ा था। लाइट देखते ही उसने माइक पे कहा, हेलो कस्टमर्स और कोस्ट गार्ड तुम्हारी लॉन्च की तलाशी लेना चाहते हैं। कैप्टन ने मेरी तरफ देखा। लॉन्च आहिस्ता आहिस्ता करीब आई। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, ऑफिसर्स आप शौक से तलाशी ले सकते हैं। कस्टम ऑफिसर ने पीछे की तरफ रुक करके हाथ से इशारा किया। 4 आदमियों ने एक छोटा सा गेनवे घसीटकर उसका सिरा हमारी लॉन्च पे रखा। आगे आने वाले दोनों ऑफिसर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लॉन्च पर आ गए।